السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ کل اوپن مارکیٹ میں ڈالر تقریباً 10 روپے گرا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ بڑے عرصے کے بعد اتنا ڈالر نیچے گیا ایک دم، اور ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت بھی 6,300 روپے کم ہوئی۔ بہرحال میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، اس کے کیا اچھے یا برے ایفیکٹس ہیں، یہ ٹائملی ہے، یہ مینٹین رہے گا، میں اس کے بارے میں اتنا کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن آنے والا دن بتائے گا کہ یہ اپنی پرائس کو اس نے مینٹین کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے جو بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی، اس کو مختلف طریقے سے مختلف پروگرامز میں متضاد دعووں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی پچھلے 2 دن اس پہ بات چیت کی۔ ایک تو دعویٰ یہ تھا لوگوں کا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کچھ سیاستدانوں کے نام لے کر ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور ان کہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اوور آل انہوں نے کرپٹ کہا۔ جبکہ دوسرا جو دعویٰ جو کہ آج سامنے آیا مختلف انٹرویوز میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب ایک جنرل بات چیت کی گئی، جیسے کہ اوور آل معاشرے میں کرپشن بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی کرپٹ لوگ موجود ہیں۔ لوگ ہمارے ملک میں ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ، خاص طور پہ کیونکہ پاکستان آرمی اس وقت ٹارگٹ ہے دشمنوں کی بھی، اور پاکستان آرمی کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کانسپیریسی تھیریز چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی سٹیٹمنٹس کو لے کر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک نفرت کا بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال نیب امینڈمنٹس کا جو کیس تھا سپریم کورٹ میں، اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے، ان کو کسی کو فلم و شلموں میں سٹوری رائٹر ٹائپ ہونا چاہیے، یا ان کو ان میں کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود بولتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں بولتے۔ میں نے ان کے فیصلوں کو بولتے نہیں سنا، میں نے انہی کو مختلف ایسی سٹیٹمنٹس دیتے سنا ہے جو کہ وائرل ہوتی ہیں اور ٹویٹر ٹرینڈ حاصل کرتی ہیں، لوگ اس کو مختلف پروگرامز میں دہراتے ہیں اور وہ ایک سیلیبریٹی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال گورے چٹے تو وہ ہیں، اسمارٹ بھی ہیں، میرا خیال ہے ان کو کوئی نہ کوئی اچھا کریکٹر ضرور مل جائے گا کسی اچھی فلم میں۔ چلتے ہیں احمد کے پاس، اور چیف جسٹس صاحب کی فیصلہ تو پتہ نہیں کیا آئے گا، یا آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب، چیف جسٹس نے آج کہا ہے کہ نیب امینڈمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سوئفٹ اینڈ سویٹ ہوگا، میٹھا اور تیز ہوگا۔ تو یہ میٹھا، تیکھا یا تیز جو ہے فیصلہ، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ ویسے سننے میں یہ آ رہا تھا کہ زیادہ چانس یہ ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نیب امینڈمنٹ کو اڑا دیں گے، فارغ کر دیں گے، جس طریقے سے پہلے بھی انہوں نے 1-2 امینڈمنٹس یا حکومتی قانون فارغ کیے ہیں، وہ زیادہ چانس اس میں یہی ہے کہ یہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سچویشن تو ہے نیب امینڈمنٹس کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بہت واضح بڑی یا ایسا ریلیف یا ایسا پوائنٹ نہیں مل پایا جس میں یہ نظر آ رہا ہو کہ پی ٹی آئی کو بالکل واضح طور پہ کوئی برتری مل گئی ہے، یا ان کی پسند کا کوئی فیصلہ ایسا آ گیا ہے کہ جیسے ساری چیزیں ان کے حق میں ہو گئی۔ جو چیزیں اب ہوتی نظر آ رہی ہیں اس میں لگ نہیں رہا کہ
چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں جائیں گی یا اس کا پی ٹی آئی کو کوئی بھی فائدہ ہوگا. بہرحال اقتصادی دباؤ زیادہ ہے. اس معاشی دباؤ کے باوجود بھی جو چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ، کوئی کہہ لیں بچت، اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بلکہ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ان کی مشکلات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. کیسز میں کمی نہیں ہو رہی، کیسز اسی طریقے سے نہ صرف قائم ہیں بلکہ ہر دوسرے چوتھے دن 4MP کے تحت، نقص امن کے تحت کوئی نہ کوئی ایک نیا کیس ایڈ ہو جاتا ہے ہر لیڈر کے اوپر. توشہ خانہ ختم ہوتا ہے تو سائفر شروع ہو جاتا ہے، سائفر ختم ہوتا ہے تو MP4 شروع ہو جاتا ہے. کیسز اتنے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کی ضمانت لیتے لیتے پھر ٹائم گزر جاتا ہے. تو بہرحال یہ کڑا وقت ہے اس وقت پی ٹی آئی والوں کے لیے، لیڈرشپ کے لیے بھی اور ان کے ورکرز کے لیے بھی. اگر وہ ٹائم گزار جاتے ہیں جتنا بھی لمبا عرصہ ہو اس سے ایک تو بہت کچھ سیکھیں گے بھی اور دوسرا وہ ایک بہتر اور منظم جماعت بن کے ابھریں گے. ہاں اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ پارٹی قائم رہتی ہے خان صاحب کی لیڈرشپ میں یا ان کے بعد بھی، تو پھر کیا سچویشن ہوگی پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوتا. تو بہرحال یہ صورتحال تو اب تک کی ہے کیس کے حوالے سے، نیب امینڈمنٹس کے حوالے سے. جی رانا صاحب. اور چودھری پرویز الہی صاحب پھر گرفتار ہو گئے. ان کو 7ویں دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا. عدالت چودھری صاحب کو آزاد کرتی ہے اور چودھری صاحب جیسے ہی عدالت سے باہر نکلتے ہیں وہ دوبارہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں. چودھری صاحب کو پہلے MPO کے تحت ان کے گھر کے بالکل سامنے سے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا. کھوسا صاحب کی گاڑی سے ان کو لوگ اٹھا کر لے گئے. بہرحال جب وہ لے گئے تو چودھری صاحب کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں پھر آزاد کر دیا. سردار عبدالرزاق اور سردار شہباز صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ عدالتی فیصلہ لے کر پولیس لائنز میں گئے ان کو لینے کے لیے. چودھری صاحب کو جناب انہوں نے پھر چھوڑ دیا اور وہ جناب اپنے وکیل سردار عبدالرزاق صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی پولیس لائنز کے دروازے سے باہر نکلے ان کو پھر روک لیا گیا. اور اس دفعہ چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ سردار عبدالرزاق صاحب کی گاڑی بھی اریسٹ ہو گئی. یعنی کہ انہوں نے وکیل رزاق صاحب کو اور ان کے ڈرائیور کو باہر نکالا اور ایک اپنا ڈرائیور اس گاڑی میں بٹھایا اور وہ گاڑی سمیت پولیس فرار ہو گئی. بعد میں پتہ چلا جناب کہ چودھری صاحب کو اس دفعہ CTD نے گرفتار کیا ہے مقدمہ نمبر 3/23 کے تحت. ابھی یہ مقدمہ نمبر 3/23 کیا چیز ہے؟ خواتین حضرات، بیسیکلی جب کوئی مقدمہ یا کوئی FIR لکھی جاتی ہے کہ کسی وقوعے کی تو اس میں جن لوگوں کے نام تو معلوم ہوتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے اور جن لوگوں کے نام نامعلوم ہوتے ہیں تو ان کا وہاں پر ساتھ لکھا جاتا ہے کہ چند یا 7 یا 8 نامعلوم افراد. تو چودھری صاحب ان نامعلوم افراد میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کے کھاتے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. بہرحال PTI کے لیے ایک ہارڈ ٹائم چل رہا ہے. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ چودھری صاحب کو نامعلوم افراد بننے پر کیا کہتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ PTI کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. بالکل ایسا ہی ہوا. پہلے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ رہا کر دیں پرویز الہی صاحب کو جو صدر ہیں PTI کے، پریزیڈنٹ ہیں PTI کے. چیئرمین عمران خان ہے، وہ پریزیڈنٹ ہیں. اب اتھارٹی تو لازمی بات ہے عمران خان کی زیادہ ہے لیکن یہ بھی اہم ہوتا ہے. تو اس پہ کہ IG اسلام آباد نے ان کو اریسٹ کر لیا. اب IG اسلام آباد کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تو نوٹس بھیجی ہے لاہور ہائی کورٹ نے اور پھر ایک نیا IG اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کیس میں چھوڑیں. اس کیس میں چھوڑا گیا تو ایک نیا نقص امن کا کیس فائل ہو گیا MP4 کے تحت اور پرویز الہی صاحب ایک دفعہ پھر گرفتار ہو گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے کیسز میں ضمانت لیتے ہیں اس کے بعد پھر کیس آگے تیار ہوتا ہے. تو اس لیے پرویز الہی صاحب پھر اریسٹ ہو گئے. عمر بھی کافی ہو گئی ہے ان کی، وہ بھی 70 سال سے زائد کے ہیں. عمران خان صاحب بھی 70 سال کے
से उम्र उनकी जायद है, उनके जो मुकदमात का खर्चा है वो उनकी फैमिली चौधरी शुजात साहब उठा रहे हैं। यानी उसके लिए जो वकील भी किए जाते हैं, अच्छा खासे महंगे वकील होते हैं, आम वकीला तो नहीं होते, तो वो उनकी फीस भी हजारों लाखों करोड़ों में होती, करोड़ों में ना भी हो, लाखों में तो जरूर होती। तो वो उतनी फीस देना जो है वो लाज़मी बात है, फैमिली के बस की बात है। पर चौधरी शुजात साहब उनका खर्चा उठाते हैं उनके केसेस का। तो परवेज इलाही साहब के भी केसेस जो हैं पार्टी की बजाय उनकी फैमिली बर्दाश्त कर रही। तो परवेज इलाही साहब अभी भी फिर अंदर हैं, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, अब हार्डली कोई ना कोई ऐसा बंदा बचता है। शुएब शाहीन साहब एक वकील है, बस वो टीवी पे आ जाते हैं पीटीआई की नुमाइंदगी करने लोकल प्रोग्राम्स में, और उसके अलावा कोई रहा नहीं है पीटीआई का ऐसा लीडर बाहर। शाह महमूद कुरैशी साहब बचे थे, अब वो भी अंदर है जो पीटीआई की मुनासिब नुमाइंदगी कर सके। तो लगे रहते हैं सब के सब, लेकिन पीटीआई के लिए अभी कड़ा वक्त ही चल रहा है। इस कड़े वक्त को बर्दाश्त करना, इससे निकलना और फिर किस तरीके से आगे चीजें चलाना, ये इस वक्त पीटीआई के लिए बड़ा इम्तिहान है। जी राना साहब। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक इजलास बुलाया और उसके अंदर उन्होंने सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करें, यानी कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट दें, और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो 9 सितंबर तक वो उसको मुल्क गिर एहतजाज भी किया जाएगा। इसके बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है, टेक्निकल पॉइंट है। चलते हैं अहमद के पास, क्योंकि मैं तो इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता, मैं वकील नहीं हूँ। शहर इक़्तिदार में बैठे हैं अहमद, उनसे पूछते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। जी अहमद। जी, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक इजलास हुआ और पाकिस्तान बार काउंसिल में तमाम बार काउंसिल के वकला शामिल होते हैं, हाई कोर्ट से लेके तमाम। उन तमाम ने पाकिस्तान बार काउंसिल के वकला ने मुश्तरका तौर पे कह लें या मेजॉरिटी के तौर पे कह लें, उन्होंने सदर मुमलिकत, सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को रिक्वेस्ट की कि आप अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें और आप 90 दिन में इंतखाबात कराने का ऐलान करें और कोई एक तारीख दे दें। अब जो बातें सुनने में आई हैं कि उनकी आला हुकाम से मुलाकात हुई है, किन किन से मुलाकात हुई है, कोई ऑफिशियल खबर तो नहीं आई, लेकिन कुछ साफियों ने ट्वीट किए हैं, कामरान खान वगैरह ने। तो अब उसके बाद से जो तारीख देनी थी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, उनकी तरफ से कोई तारीख आई नहीं, लेकिन आइनी जिम्मेदारी उनकी बनती है और पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये कहा है। अब अगर वो तारीख दे देते हैं तो जैसे पंजाबी में कहते हैं कड़मस सा बच जाएगा, यानी एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि एक तरफ से सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी, दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन कहता है मैं तारीख दूंगा, तो वो फिर चीजें काफी उलझन का शिकार हो जाएंगी। तो अगर सलीस और सादा तरीकेकार रखा जाए तो फिर तो एक ही बंदा, या तो दोनों में इत्तेफाक हो जाता, इलेक्शन कमीशन वाले चले, जब बुलाया था सदर ने, चले जाते आपस में तय कर लेते, तो कोई एक डेट पे इत्तेफाक कर लेते, फिर बेहतरीन सोल्यूशन था। अब एक साइड जो है वो कहती है सदर मुमलिकत देंगे, दूसरी साइड कहती है, लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन देगा, जबकि लॉ मिनिस्टर जाके सदर से मिल भी चुके हैं, मेरे ख्याल अपनी पोजीशन भी वादे कर चुके हैं। तो अब सदर मुमलिकत के पास बड़ा कम रूम होगा इसको इम्प्लीमेंट करवाने का। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उनके साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, क्योंकि करवाना इलेक्शन तो फिर भी इलेक्शन कमीशन नहीं और पैसे हुकूमत ने देने। तो हुकूमत और कैबिनेट के जो लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप डेट नहीं दे सकते, आप नहीं देंगे, इलेक्शन कमीशन देगा। तो इस सारे सिनेरियो में चीजें उलझ जाएंगी। तो अगर सदर मुमलिकत डेट दे के चले भी जाते हैं तो देखें उसका क्या बनता है, लेकिन इम्प्लीमेंट शायद ना हो पाए, ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ। जी राना साहब। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान इस वक्त एक अजीबो गरीब दौर से गुज़र रहा है। कम से कम मैं 50 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी ऐसा दौर नहीं देखा जिसमें जुडिशरी डिवाइडेड है, जुडिशरी पोलिटिसाइज्ड है, जुडिशरी साइड्स लेती है, खुलकर ओपनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुलकर एक पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेते हैं और आने वाले चीफ जस्टिस साहब भी खुलकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेते हैं। ये एक इंतहाई
خوفناک اور خطرناک ڈیوائیڈ ہے اور رویہ ہے اور روش ہے عدالت عظمیٰ کی طرف سے اور عدالت عظمیٰ کے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ اس وقت اس کو رول کر رہے ہیں، وہ جو اس وقت اس کے باس ہیں، اور وہ لوگ جو آئندہ آنے والے وقت میں اس کے باس ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے سیاستدانوں کی، وہ 15 سال تک اس ملک میں ڈکیتی مارنے کے بعد اب پردہ اسکرین سے غائب ہیں اور وہ تیار نہیں کسی بھی قسم کی ذمہ داری لینے کے لیے، اور ایک پولیٹیکل گیپ ہے، ایک ویکیوم ہے، عوام بھی خاموش ہے، عوام بھی جا کر کسی سیاستدان کو گلے سے نہیں پکڑ رہی، بلکہ ہمیشہ کی طرح ان سیاستدانوں نے سارے کے سارا بوجھ پاکستان آرمی کے کندھوں پر شفٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کا استعمال بڑے بھرپور انداز سے کر رہے ہیں۔ جہاں تک صدر مملکت کی بات ہے، میرا خیال ہے صدر مملکت کو ایک سخت قدم لینا چاہیے، ایک سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے، اور وہ اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کریں، وہ ایک ڈیٹ دیں تاکہ جب تاریخ لکھی جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ صدر مملکت صاحب نے کمپرومائز کیا، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے ایک الیکشن کمشنر صاحب سے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کام کر دیں، باقی جن لوگوں نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن صدر مملکت صاحب کو چاہیے، اور پنجاب بار کونسل نے بالکل صحیح ڈیمانڈ کی ہے صدر صاحب سے، میں اس ڈیمانڈ میں ان کے ساتھ ہوں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ میرے سے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو کمنٹس میں پلیز بات کیجئے اپنے خیالات کا۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔